بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو جو ہم سن رہے ہیں اخلاص کے متعلق ہے کہ اخلاص کے آخرت کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا کہ اخلاص کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اخلاص سے آدمی کو جنت میں وہ درجہ ملتا ہے جو کسی اور عمل سے جنت میں آدمی کو نہیں ملتا۔ اسی لیے اس سلسلے میں عمرو بن اللیث جو عباسی خلافت کے زمانے میں بڑے بہادر تھے، ان کی اپنی فوجیں تھیں، طاقت تھی، سلطنت تھی، ان کے بارے میں آتا ہے، قشیری نے لکھا ہے کہ ان کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا ما فعل اللہ بک، یعنی تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جو سلطنت تھی، طاقت تھی، فوجیں تھیں، تو میں ایک مرتبہ اپنی فوج کو دیکھنے لگا تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میری اتنی بڑی فوج ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، تو میں نے تمنا کیا کہ اے کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو اتنی بڑی طاقت کو لے کر، فوج کو لے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا، سپورٹ کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس نیت اور اخلاص کو قبول کر لیا اور مجھے بخش دیا۔ اگر کوئی سوچتا ہے اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، اتنی سہولیات دی ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو قبول کریں گے۔ اور پھر آج موقع بھی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ تک پہنچایا ہے، اس دین کی دعوت تبلیغ میں آپ اپنا پیسہ محنت لگائیں تاکہ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بخش دے۔ اسی طرح اخلاص کے اخروی فائدوں کی جب بات آتی ہے تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مخلص انسان کا عمل دوسرے لوگوں کے عمل سے بڑا افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَعْمَالُ تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْمَحَبَّةِ والتعظیم والاجلال۔ عمل ایک ہی عمل اللہ کے دونوں بندے کرتے ہیں تو ایک کو زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک کو کم ثواب ملتا ہے۔ ایک کو زیادہ ثواب کیسے ملتا ہے؟ جیسے کچھ اس کے دل میں ایمان ہے، محبت ہے، اللہ کی تعظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجلال ہے، تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک امام کے پیچھے دو آدمی نماز پڑھتے ہیں، امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو دونوں آدمی تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور پھر امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں تو دونوں آدمی جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھتا ہے تو پھر دونوں آدمی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب سلام پھیرتے ہیں تو ایک آدمی کو 27 درجے ثواب ملتا ہے، ایک آدمی کو 2-3 درجے ثواب ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دونوں کے توجہ اور دونوں کے اخلاص میں فرق ہے، اسی لیے دونوں کے ایک ہی عمل کرنے، ایک ہی امام کے حکم پر اٹھنے بیٹھنے تکبیر پڑھنے کے باوجود دونوں کے ثواب میں فرق ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز آدمی کے دل کی اخلاص کی ہے اور محبت کی ہے۔ اسی طرح اخلاص کی جب بات آتی ہے تو ایک اور بات
کہ اخلاص سے آدمی اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ اخلاص ہے۔ اخلاص وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ توحید والے، جو اخلاص سے اپنا دل بھر لیتے ہیں اور وہ کلمہ بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو وہ اس کلمے کو جانتے ہیں کہ اس کلمے کے شروط کتنے ہیں، کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ۔ ایسا کریں، آپ اپنے کسی جاننے والوں سے پوچھیں کہ کیا کلمے کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ ارے بھائی، ہم تو اب تک سنتے تھے کہ نماز کی شرطیں ہیں، نماز کے لیے ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، روزے کی شرطیں ہیں، کلمے کی بھی کیا شرط ہے؟ بالکل، کلمے کی بھی شروط ہیں، 7 شرطیں، 10 شرطیں، کلمے کی بھی شرط ہیں۔ کبھی آپ نے جاننے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ تو کسی سے پوچھ کر دیکھیے کہ بھئی کلمے کی کیا شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ، کلمے کے شروط کیا ہیں، کلمے کے تقاضے کیا ہیں، آدمی اس کو جانے، اس کا معنی سمجھے کہ کلمے میں کیا معنی مضمر ہے، اور آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کس عقیدے کا پابند ہو جاتا ہے، اور اس پر کیا عمل اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور الولا والبرا، کس سے اس کو دوستی کرنی ہے، کس سے اس سے دشمنی کرنی ہے، اور دشمنی بھی کس حد تک جانی ہے، یہ ساری چیزیں آدمی اخلاص کے بدولت معلوم کر لیتا ہے۔ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آدمی جب مخلص ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہیں اخلاص کے آخرت کے فائدوں میں سے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بات کریں گے۔ آج کی اس درس میں جو بات ہمارے ساتھ تھی، مختصر یہ کہ اخلاص کے بدولت آدمی وہ اجر اور ثواب حاصل کرتا ہے جو دوسرے اپنے عمل سے حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر اخلاص کی برکت سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے جب وہ موحد بندہ بن جاتا ہے اور پھر اخلاص والا ہو جاتا ہے، اور جو کلمہ وہ پڑھتا ہے اس کلمے کے بارے میں وہ جانتا بھی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، تو اس کلمے کے شرائط کیا ہیں، اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد مجھ پر کیا چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، مجھے کس سے دشمنی کرنی ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، دشمنی کرنی بھی ہے تو اس کی کیا اصول و ضوابط ہیں، اور دوستی کرنی بھی ہے تو اس کی کیا اصول و ضوابط ہیں۔ آدمی ان تمام چیزوں کو جان لیتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ کی رحمت اسی کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخلص بندوں میں سے بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔